بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا، آج ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے، تو صفحہ نمبر 3 اس کے تقریباً درمیان سے آپ دیکھیں۔ محدث ابن جوزی نے بسند یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں جو حدیث کا ماہر ہوتا ہے، تو ابن جوزی نے بسند یعنی سند کے ساتھ پوری صحت کے ساتھ یہ واقعہ درج ہے کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنی امیہ کا دست و بازو تھا نے ایک گرجا کے متولی کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا۔ گرجا عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں اور متولی کہتے ہیں انتظام کرنے والے لوگوں کو۔ ایک گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں حسب قاعدہ یعنی جو قانون ہے، قانون یہی تھا کہ کھڑے ہو کے بات کی جائے، حسب قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زوم تھا یعنی ان کے ذہن میں ایک بات بنی ہوئی تھی، روب تھا ان کا، کہ اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ یعنی جب اجلاس ہوا یا جس جگہ پہ جریا یا بحث ہو رہی تھی اس عدالت کے اندر، مسلمہ جو تھا وہ بیٹھ کر بات کر رہا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو عیسائی فریق تھا وہ کھڑے ہو کے بات کر رہا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازع گرجا کے متولیوں کو دلا دی۔ زمین متنازع یعنی جس زمین کا تنازع تھا، جھگڑا تھا، یعنی یہ نہیں دیکھا کہ ایک طرف عیسائی ہے اور دوسری طرف مسلمان ہے اور مسلمان بھی وہ کہ جو بڑے اختیارات کا مالک مسلمہ ہے، ایسا نہیں کیا، بلکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے انصاف پر مبنی فیصلہ جو تھا وہ کر دیا۔ اسی طرح اللہ پاک بھی قرآن پاک میں سورہ نساء میں فرماتا ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، کہ انصاف کا دامن جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ تو ایسا ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے کہ آپ کوئی بھی اگر غیر مسلم ان کو بلاتا تو آپ بخوشی چلے جاتے، لیکن ان سے کھانا نہ کھاتے، یعنی ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے لیکن اس کی قیمت ادا کرتے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ دینار اس وقت کے جو سکے کی جو نام تھا اس کو دینار کہتے ہیں، تو انہوں نے اس طرح وہ زمین خرید لی، یعنی وہ بھی مفت میں نہیں لی، اپنے مقبرے کے لیے انہوں نے وہ زمین قیمتاً خریدی، تحفاتاً بھی وصول نہیں کی۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، کہ آپ ہمیشہ مساوات پر مبنی جو ہے ہمیشہ انہوں نے اپنی حکومت جو تھی وہ قائم رکھی، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے تھے اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں تھی، یعنی ان کے دور حکومت میں تمام لوگوں کو برابر خیال کیا جاتا تھا، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی کسی حسب نسب کا مالک ہو، کوئی چھوٹی ذات کا مالک ہو، لیکن ان کے نزدیک تمام لوگ برابر تھے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آپ نے فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنا پر، کہ وہ لوگ جو متقی ہیں ان کا جو برتری اور فوقیت ہوگی وہ صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ کوئی بھی شخص اپنے حسب نسب کی بدولت کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا یا چھوٹا نہیں کہہ سکتا، اور عین اسی کے مطابق حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں بھی ہوا۔
صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز کا لحاظ رکھتے تھے۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا اس میں 1 درہم روز بیچ دیا کرتے تھے۔ لنگر کھانا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے روز کھانا ملتا ہو، اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے، یعنی جہاں پر عام لوگ اس وقت کی رعایا تھی وہ جس لنگر کھانے میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتی تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز وقت کے خلیفہ ہیں لیکن عام رعایا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے، اور اس کھانے کی قیمت بھی ادا کیا کرتے تھے۔ روزانہ اس کے لیے 1 درہم بیچ دیتے اور پھر جا کر وہاں بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، یہ ایک اور واقعہ یہاں پر درج ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی، یعنی رات کا وقت تھا اور یقیناً اس وقت مساجد میں روشنائی کا بھی اتنا زیادہ انتظام نہیں تھا، روشنیاں کم تھیں، تو رات کے وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز جب مسجد میں داخل ہوئے تو اس سوئے ہوئے شخص کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر لگی۔ اس نے جلا کر کہا، یعنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، کیا تم پاگل ہو؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، نہیں۔ پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے، اس لیے کہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں اور چلتے چلتے اور وہ بھی نادانستگی میں نہ چاہتے ہوئے پاؤں کی ٹھوکر لگ گئی، اور اس شخص نے ذرا غصے سے کہا، کیا تم پاگل ہو؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب میں کہا، نہیں۔ لیکن اس وقت جو وہاں کے محافظ لوگ مسجد میں موجود تھے ان لوگوں نے اس شخص کو سزا دینی چاہیے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ عمر بن عبدالعزیز وقت کے خلیفہ ہیں اور تم اس کے ساتھ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے تو صرف استفسار کیا، یعنی پوچھا کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں۔ یعنی ایک اگر وہ اس کو عزت کا مسئلہ بناتے تو اس اجنبی شخص کو سزا دی جا سکتی تھی کہ تمہیں وقت کے خلیفہ کے ساتھ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے کہا ہی کچھ نہیں، صرف یہ پوچھا ہے تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا ہے نہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے لیے اس کو عزت کا مسئلہ نہیں بنایا۔ یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ان کی شرافت اور نیک دلی اور رحم دلی اس میں شامل تھی۔ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو مسلمہ بن ملک نے کہا کہ وصیت کر جائیے۔ کہا میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ وصیت کہتے ہیں کہ مرتے وقت کوئی چیز بیان کہہ جانا کہ یہ فلاں فلاں چیز میرے فلاں فلاں جو میرے عزیز و کرام ہیں ان کو دے دیں۔ مسلمان نے کہا میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجئے۔ فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رقم جن لوگوں سے وصول کی ہے ان کو واپس دے دو۔ مسلمان بے اختیار رونے لگے کہ اتنا رحم دل، انصاف پسند اور متقی حکمران کبھی کبھی آپ کہہ لیں کہ صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو ان کے ترکے میں صرف اولاد ذکور کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ 1,10,00,000 دینار، یہ اس دور کے حساب سے اگر دیکھیں تو کوئی معمولی رقم نہیں تھی، بہت بڑی رقم ہے جو اس وقت انہوں نے اپنے ترکے میں چھوڑی۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں سے تجہیز و تکفین کے مصارف ادا کرنے کے بعد صرف 10 دینار بچے جو ورثاء پر تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا
لیکن ایک بات آپ یہاں ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ جو کسی کا مال ہتھیار لیتے ہیں اور اس مال پر ناجائز قبضہ کر کے اس پر عیش و عشرت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جس طرح حشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس وقت اس نے 1,10,00,000 دینار چھوڑے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان کی اتنی خطیر رقم جو اس وقت انہوں نے چھوڑی تھی وہ ان کے مر جانے کے کوئی 2-3 سال بعد ہی ان کی اولاد جو تھی اس تمام رقم سے محروم ہو چکی تھی، اور وہ جامع مسجد دمشق پر ان کی اولاد جو تھی جامع مسجد دمشق کی سیڑھیوں پر بھیک مانگتی پائی جاتی تھی۔ یعنی ایسی مال و دولت جو کسی کا حق مار کے اکٹھی کی گئی ہوتی ہے وہ انسان کے لیے بہت زیادہ دیر پا ثابت نہیں ہوتی۔ اور یہاں ادھر حضرت عمر بن عبد العزیز کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو ان کی اولاد جو صرف 17 دینار ترکے میں چھوڑ رہے ہیں اور 10 دینار ان پر تقسیم ہوئے، یہ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی اولاد جو تھی وہ ایک ایک وقت میں 100 اونٹ صدقہ فطر کرتے ہوئی نظر آئی ہے۔